نماز کتنی بڑی برکت ہے، نماز کس قدر رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، نماز کس قدر بندے کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے، اور نماز میں اللہ نے کتنا بڑا سکون رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کس قدر اعلیٰ عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اس قدر نماز کی برکات ہیں، اس قدر نماز کے فائدے ہیں کہ نمازی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نمازی جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ نمازی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمازی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نمازی کے گھر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو سکون قلب عطا فرماتا ہے۔ پھر نمازی جو ہے اس کی کس قدر سکون قلبی بڑھتی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے۔ یقیناً نماز اتنی بڑی عبادت ہے اور اس قدر اعلیٰ قسم کی روحانیت اس میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ آپ نے ادا فرمائیں، اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھاتے رہے، اور نبی پاک علیہ السلام تہجد کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب حضرات جو تھے یہ سارے کے سارے نمازی تھے۔ نماز سے کس قدر ان کو محبت تھی۔ میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے نمازی، کتنے بڑے عاشق رسول تھے، اور وقت کے محدث، وقت کے مفکر، اور کروڑ لوگوں کے پیشوا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، انتقال کے وقت آپ کی جب تدفین کی گئی، قبر کے اندر آپ کو سلا دیا گیا، تو وہاں پر محدثین، فقہاء، علماء، کثیر لوگ موجود تھے۔ سب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شرکت کو اپنے لیے سعادت اور باعث مغفرت سمجھا۔ وہاں پر آپ کے لاڈلے شاگرد بھی موجود تھے۔ جب لوگ واپس چلے گئے تو ایک شاگرد کیا دیکھتے ہیں، وہ بھی شیخ الحدیث، وہ بھی قرآن کے عظیم قاری، قرآن کے رازوں و نیاز کو جاننے والے، قرآن کا فہم ان کے اندر اس قدر بھرا ہوا تھا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب کی قبر میں ایک اینٹ گر گئی ہے، سرک کر اندر تشریف لے گئی ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے تو ہاتھ ڈالا اور قبر سے وہ اینٹ اٹھائی۔ جب اینٹ اٹھانے کے لیے قبر کے اندر نگاہ رکھی، نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ قبر میں بھی کوئی نماز پڑھنے کی سعادت پاتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے گھر پر تشریف لائے اور ان کی صاحبزادی سے پوچھا کہ میری بہن یہ تو بتاؤ، حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی برکت اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نصیب فرمائی کہ آج وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس صاحبزادی والا شان نے کچھ اس انداز میں اپنے بابا جی کی دلی تمنا کا اظہار کیا کہ میرے بابا جی حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ دعا مانگتے،
اے مالک کریم جب بھی تو کسی کو، اگر تو کسی کو قبر میں بھی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو اس ثابت بنانی کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ کرنا، اس کو بھی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمانا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور یقیناً دیکھیے آج کے لوگ ذرا غور کریں، وہ ماں باپ جو آج بچے کے رشتے کے بارے میں فکر مند ہیں، جو آج اپنے بچے کے رشتے کے بارے میں فکر مند ہیں، جو بچے کے روزگار کے بارے میں فکر مند ہیں، جو بچے کے مکان کے بارے میں فکر مند ہیں، بچے کے بزنس کے بارے میں فکر مند ہیں، بچے کی نوکری کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ارے تمہیں ہر چیز کی فکر ہے، کرنی بھی چاہیے کہ اولاد کی شادی کی فکر ہے، اولاد کے بزنس کی فکر ہے، اولاد کے گھر کی فکر ہے، اولاد کے مکان کی فکر ہے، اولاد کی نوکری کی فکر ہے، اولاد کے کاروبار و تجارت کی فکر ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ فکر بھی کی کہ میرا بیٹا ابھی تک نمازی نہیں بنا، میرے بیٹے نے ابھی تک قرآن تو کتنی مرتبہ ختم کر چکا ہے قاری صاحب کے پاس، کتنی مرتبہ اس نے قرآن کی زیارت کی ہے، لیکن جب سے یہ مسجد سے ہٹا ہے، جب سے اس نے عربی والا سبق ختم کیا ہے، تب سے اس نے گھر میں قرآن کھولا ہی نہیں۔ ارے کیوں؟ آپ کے بچے کے پاس ہر چیز کے لیے وقت موجود ہے، اور آپ اپنے بچے کو ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ کی دلی خواہش کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، میرے بیٹے کو اچھا گھر مل جائے، میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے، میرے بیٹے کا اچھا کام ہو جائے، اچھی تجارت، اچھا بزنس کرے میرا بیٹا، اچھی گاڑی کا مالک ہو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا اچھا نمازی بھی ہو، میرا بیٹا نماز کے مسائل بھی جانتا ہو، میرا بیٹا حلال و حرام میں فرق کرنے والا بھی ہو؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ یہ سوچیں، اس چیز کی فکر کریں کہ میرا بیٹا، میں مسلمان ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میرا بیٹا بے نمازی نہ ہو، میں اللہ کے گھر میں آنے جانے والا ہوں، میرا بیٹا بھی اللہ کے گھر میں آنے جانے والا ہو۔ آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، نماز کا وقت تو اپنی عادت بھی بناؤ، اپنے بچوں کی بھی عادت بناؤ، سب کچھ ختم کر دو، اس وقت ہر چیز کو بند کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ رزق دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، ہر طرح کی آسائش اور آپ کے لیے اپنے انعام و اکرام کی بارش کرنے والا اللہ، آپ کی روزیوں میں وسعتیں دینے والا اللہ، آپ کی روزیوں میں برکتیں دینے والا اللہ، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ۔ جب وہ اتنا بڑا اللہ کریم ہے، پھر جب وہ اپنے در پر بلاتا ہے، پھر تم کیوں نہیں آتے؟ پھر تم نمازوں سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور کیوں جاتے ہو؟ سارا دن کام کرو، ہر وقت اپنے کام میں لگے رہو، جب اللہ کی گھر سے آواز آئے کہ حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز